لوگ پوچھتے ہیں کہ رزق کے اندر اضافے کا وظیفہ کیا ہے، کیا پڑھیں کہ یہ جو بندشیں کھل جائیں کاروبار کی اور گھر کے اندر کھلی روزی آ جائے۔ تو رب العالمین کے قرآن سے اگر ہم پوچھتے ہیں تو رب کا قرآن ہمیں کوئی وظیفہ نہیں بتاتا رزق کے بارے میں کہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا رزق زیادہ ہو جائے گا، بلکہ رزق کے بارے میں قرآن ہمیں ایک کنسپٹ دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، جو تم وعدے کیے جاتے ہو وہ وعدے آسمانوں میں ہیں۔ اب جب رزق آسمانوں میں ہے تو رجوع بھی پھر آسمانوں کی طرف کرنا پڑے گا۔ ہم تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ دکان میں رزق ہے، میری جاب میں رزق ہے، میرے کھیت میں رزق ہے، فلاں جگہ پہ میرا رزق ہے۔ ہم تو یہ جو روزی کے جو ٹھیے ہوتے ہیں ان کے اوپر رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور پھر رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جو بھی چلنے والی چیزیں ہیں نا، ان سب چیزوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے پاس ہے۔ جب رزق اللہ کے پاس ہے، اتارتا رزق وہ ہے، تو پھر ہمیں اس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ہماری زندگی میں بغاوتیں کتنی زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی تو بات دیکھیں کہ 5 نمازیں جو فرض ہیں روزانہ، وہ 5 نمازیں پوری ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر کون سی ایسی خیر اور بلائی ہے جو نماز کے اندر نہیں مانگی جاتی؟ بھائی دنیا آخرت کی ساری بلائیاں نماز کے اندر موجود ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو جب رب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، رب کا زندگی کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ذکر اس رب العالمین کا نہیں ہے، اور عبادات پوری نہیں ہے، تو پھر کیسے سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی رب العالمین کا نام پڑھ لینے سے آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے گا؟ جب تک بنیادی چیز آپ کی پوری نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی کریں گے آپ؟ جب ایک بنیاد کے اندر آپ نے کوئی چیز اچھا میٹیریل نہیں ڈالا، وہاں پہ آپ نے مضبوط بنیاد نہیں بنائی، تو مکان تو کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ بنیادیں کچی رکھیں اور اوپر بہت بڑا آپ پلازا کھڑا کر دیں تو ایک نہ ایک دن تو دڑم سے گر ہی جائے گا بھائی، وہ نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں۔ تو رزق کے اضافے کے لیے آپ کو رزاق جو اللہ ہے نا، الرزاق، اس اللہ کی باتیں ماننی ہوگی، اس اللہ کے بتائے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، حرام سے بچنا ہوگا، سود خوری سے بچنا ہوگا، رشوت سے بچنا ہوگا، اور پھر اگر کاروباری معاملات ہیں تو جو ناپ تول ہے اس کے اندر کمی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، دھوکے سے، غرر سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کسی انسان کے ساتھ کسی بھی صورت کے اندر کوئی سامان ردی اس کو نہ دیں، اس کو پیسوں کی صورت میں کوئی جعلی نوٹ نہ دیں، ہر طرح کے دھوکے سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ ہوتا ہے بنیاد رزق کے اضافے کی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے جو ہے وہ خیانت کی، جس نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم جب دھوکہ کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے اندر، چیز ٹھیک نہیں دے رہے، پیسہ پورا لے رہے ہیں لیکن وہ چیز جو ہم دکھا رہے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے، وہ تو پھر کیسے رزق کے اندر اضافہ ہوگا بھائی؟ اب جو رب العالمین کی یاد ہے، اس رب العالمین سے تعلق ہے، وہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو میرا بھائی کبھی بھی رزق کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، کبھی بھی گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ رب کا یہ قانون ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب ذکر کیا ہے رب العالمین کا؟ وہ واقعی الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا میری ذکر کے لیے میری نماز پڑھ۔ رب کا ذکر رب کی نماز ہے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب العالمین کا جو قرآن ہے وہ ذکر ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ تعلق، مضبوط تعلق ہوگا تو تب جا کے آپ کی یہ جو رزق والی پریشانیاں ہیں نا یہ دور ہوں گی، وگرنہ ایک وظیفہ کریں گے نا تو کہیں گے بھائی اس نے نہیں فائدہ دیا، تو دوسرا پوچھیں گے، تیسرا پوچھیں گے۔ بنیاد درست کریں، رزق آسمانوں سے آ جائے گا، اس رزق کے راستے ہم خود بند کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بغاوتیں کر کے، حرام اس کے اندر شامل کر کے، دھوکہ شامل کر کے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ رزق کی کمیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔